مگر ایک طرف گندم کا سکینڈل آیا ہے، آج ہی بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ دبئی میں نکل آئی ہے۔ نریندر مودی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی رپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے، اور کنٹری از آلسو ٹیٹرنگ آن دی ایج آف ڈیفالٹ، لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بینک بیچے، یہ ملک آپ نے بیچ دیا ہوا ہے۔ اس ملک کے جو میں نے آپ کو بتایا نا $138 بلین قرضہ آپ نے چڑھایا، اور نہ صرف بھارت کے لیے، میں سمجھتا ہوں مضبوط بھارت کے لیے مودی صاحب کا کریکٹر، ان کی پرسنالٹی، ان کی لیڈرشپ از ویری کروشل، ویری امپورٹنٹ، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اٹس ریٹن ایوری ویئر۔ اس کا حساب ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ جو قرضہ لیا گیا یہ کدھر گیا ہے۔ یہ مجھے سب سے زیادہ ہم آج اس قرضے کے بوجھ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ قرضہ استعمال کدھر ہوا اور کس وقت میں، جس وقت آیا اور پھر وہاں پہ کیسے استعمال کیا گیا، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ And I'm seeing the popularity of Modi ji up there and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. اور اتنا بڑا ملک، چوتھی پانچویں بڑی اکانومی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ایک بڑا انفلوئنشل آدمی ورلڈ کا، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ 5 لاکھ کی ٹوٹل ایسٹس ان کے ہیں لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ دکھ ہوا مجھے مطلب یہ سن کے کہ یار اتنا تگڑا پرائم منسٹر، $652 ارب ان کا مالک ہے اس ملک کے پاس، مطلب ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں لیکن اس ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے، اور اتنا بڑا ملک، چوتھی پانچویں بڑی اکانومی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ایک بڑا انفلوئنشل آدمی ورلڈ کا، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں دیکھ لیں یار، مطلب کمال ہے نا۔ اچھا، بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی پراپرٹی دبئی میں لینا چاہتا ہے، ٹرکی میں لینا چاہتا ہے، قطر میں لینا چاہتا ہے، لندن امریکہ میں لینا چاہتا ہے، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ اپنے ملک کے اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ مطلب ان لوگوں کو نہیں ہے جو پاورز میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب آج پریزیڈنٹ ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے، کل کو عمران خان تھے اور بہت سارے لوگ تھے، آج وہ جی کچھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حکومت میں، کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گے، دوسرے والے جو ہے وہ اپوزیشن بینچز والے گورنمنٹ کے بینچز پہ بیٹھے ہوں گے۔ ان سب کا یعنی اس کنٹری کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں۔ ہمیں تو بتاتے رہتے ہیں جی فلاں کو ہم کہہ رہے ہیں جی انویسٹمنٹ لے کے آؤ، سعودی عربیہ MBS صاحب کو کہہ رہے جی انویسٹ کریں، شیخ زید النہیان صاحب کو کہتے ہیں انویسٹ کریں۔ اب کیا یہ رپورٹ شیخ زید صاحب کی ٹیم یا ان کے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی؟ ان کی کنٹری میں تو ان کو کیسے نہیں پتا ہو سکتا کہ یہ نہ ہو ان کو کہ یار، کیونکہ ان کا ایک سسٹم تو پراپر موجود ہے، ہماری طرح کوئی گورکھ دھندا تھوڑی چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ، کہ وہ جب یہ دیکھیں گے کہ یار $12.5 ارب کی پراپرٹیز لوگوں کی یہاں پہ ہے، صرف پاکستانی ایک کمزور ملک ہے، ہمارا کسی طریقے سے کمپیریزن ہندوستان کے ساتھ نہیں، 4 ٹریلین کی اکانومی ہے ہماری، ٹوٹل اکانومی مشکل سے $300 بلین کی، کہاں پہ 4000 ارب ڈالر اور کہاں پہ 300 ارب ڈالر، اگر حساب کتاب کیا جائے تو تقریباً 13 گنا، 13 ٹائم انڈیا کی بڑی اکانومی، 13 ٹائم، 1 2 3 نہیں، 13 ٹائم، 13 دفعہ پلس اس سے بھی زیادہ، اور ابھی مزید یہ گیپ بڑھتا جائے۔ اچھا، پھر 140 کروڑ کی پاپولیشن میں $17 ارب کچھ بھی نہیں۔ تیسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف ٹاٹا گروپ 300-350 ارب ڈالر کی ورتھ رکھتا ہے، ان لوگوں کی پراپرٹیز، یعنی اس کا مطلب شوق نہیں رکھتے۔ اگر یہ 17 ارب ڈالر کن لوگوں کے ہوں گے کہ جو یا تو ان کا آفس ہوگا وہاں پر، مجھے ذاتی طور پہ کہ ان کا کمپنی آفسز ہوں گے یہاں پہ، یا پھر اگر انہوں نے وہاں پہ اگر جا کے اپنے آفس کو چیک کرنا ہے، میٹنگز کرنی ہے، تو شاید وہ اپنے گھر میں رہنا چاہیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہیں انڈیا کے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کے گھر ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ امت شاہ صاحب کا کوئی گھر وہاں پہ ہوگا، ویسے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے ان کے اوپر کہ ان کا گھر نہیں ہوگا۔ یوگی ناتھ صاحب کا کوئی گھر ہوگا دبئی میں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ نریندر مودی صاحب، ان کا اگر انڈیا میں گھر نہیں ہے تو UAE میں گھر کہاں رکھا ہوگا؟ انڈیا میں ان کا گھر نہیں ہے، ڈکلیئرڈ ہے، ان کے جو ڈکلیریشن ہے اس کے۔
कहते 3,05,00,000। बड़ी एक आम सी रकम है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तानी 9-9.5 करोड़ रुपया बनता है, यहाँ तो एक MPA के पास इससे बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस वक्त अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, बेशक मैं कहता हूँ 3 करोड़ के, उनके पास 3 लाख रुपए रखे होते हैं या पड़े होते हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास, लेकिन उनका जो कद काट है वो आसमान पे पहुंचा हुआ। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि उनके पास बंगले कितने हैं, उनके पास लग्जरियस गाड़ियां कितनी हैं, वो कपड़े को कितने महंगे ब्रांड के पहनते हैं, जूता कितने महंगे, कितने $1,000 का पहना होता है। नो, पहनते ही नहीं है वो। ना, मुझे नहीं पता शौक है नहीं है, लेकिन देखा हुआ नहीं है कि कभी देखा हो कि यार ये तो पता चल जाता है ना कि ये वाला जूता है तो ये वाला ये सूट है। वैसे तो सूट पहनते भी नहीं है, उसमें होते हैं कुर्ता और पजामा, ज्यादातर मैंने तो देखा है वेस्ट कोट के साथ वो पहनते हैं। यार क्या वो आदमी नहीं है? अगर वो इस तरह की चीजें करें तो दुबई को, तो मैं कहता हूं आधे दुबई को वो खरीद सकता है। अगर गलत तरीकों से, मैं ये कहूंगा, अपनी मेहनत या उससे हो, तो उनके पास वही 3 करोड़ रुपए रखे हैं। उन्होंने कहा या मेरे पास ये घर मैंने नहीं खरीदा, वो मेरे पास नहीं है, सरकार का जो घर मुझे मिला वो उसमें रहता। यार हम मतलब किस जहान में, किस दुनिया में रह रहे हैं। और सबसे बढ़कर अब यकीन करें कि जिनके पास भी पैसा आता, जिनके पास भी पैसा अफोर्ड कर सकता हो, वो दुबई में अपना कोई ठिकाना ले। शायद मैं भी यही करूं। तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज 74 वर्ष के हो गए हैं। साफ स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले प्रधानमंत्री बड़े संघर्षों के बाद इस सबसे बड़े पद तक पहुंचे। खुद को चाय वाला कहने वाले पीएम ने अपने शुरुआती जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर पहले आरएसएस, फिर भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर, गुजरात के सीएम और बाद में देश की कमान संभाली। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद पीएम मोदी की संपत्ति के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी एक हलफनामे में दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपए बताई है। प्रधानमंत्री की संपत्ति में चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं, साथ ही निवेश भी शामिल है। 2019 और 2014 में अपने घोषणाओं की तुलना में पीएम मोदी की संपत्ति में वृद्धि हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जबकि 2014 में यह 1 करोड़ 66